آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ دوبارہ شروع، دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر برسائے بم اور میزائل۔ ایران نے اسرائیل پر کل شام سے دوبارہ میزائلوں سے کیا حملہ، بیروت پر حملوں کے بعد ایران نے کی جوابی کارروائی۔ مغربی ایشیا میں صورتحال سنگین، اسرائیل اور ایران کے مابین فل سکیل جنگ چھڑنے کا خطرہ ہوا لاحق۔ نئی دلی میں انڈیا اتحاد کی اہم میٹنگ میں 23 جماعتوں کے نمائندے ہوئے شامل، آئندہ حکمت عملی پر ہوگی سیر حاصل بحث۔ ترنمول کانگریس کے ایم پی سکنیدو شیکھر اپنے عہدے اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے ہوئے مستعفی، کہا اب پارٹی میں چور، ڈاکو، ریپ کرنے والوں کی ہے جگہ۔ پی ڈی پی لیڈر اور اسمبلی ممبر پلوامہ وحید الرحمان پرہ ڈان کی پنیری لگاتے ہوئے آئے نظر، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ اور وادی میں منشیات کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، سری نگر میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 4 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد قرق۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران اور اسرائیل کے مابین باقاعدہ طور پر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا ہے۔ ایران کے ان حملوں سے اسرائیل میں کتنا نقصان ہوا ہے، ابھی تک اس بارے میں کوئی خاص معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر رد عمل شروع کیا۔ اسرائیل نے فضائی حملوں کے ذریعے وسطی اور مغربی ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا نے اسرائیل کی جانب سے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران میں کم از کم 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے شہر اصفہان، کرج اور تبریز میں دھماکے ہوئے ہیں۔ اس تازہ ترین پیش رفت کے بعد مغربی ایشیا میں بھاری لڑائی کی واپسی کا امکان پیدا ہوا ہے۔ تازہ ترین فوجی کارروائی نے امریکہ ایران کے جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ امن معاہدے تک پہنچنے کے راستے کو بھی فی الحال پیچیدہ بنا دیا ہے۔ راجیہ سبھا ممبر کے طور پر اپنے عہدے اور اے آئی ٹی سی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے بعد سکنیدو شیکھر نے آرجی کار قتل اور عصمت دری کے واقعے پر لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ ترنمول کانگریس کے لیڈران کے سروں میں طاقت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ انہیں اب یہ یقین تھا کہ ویسٹ بنگال کے اقتدار سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں دور نہیں کر سکتی ہے۔ سکنیدو شیکھر نے کہا کہ بنگال کی تاریخ میں پہلی بار بی جے پی کی حکومت اقتدار میں آ گئی اور اسمبلی انتخابات کا ووٹر ٹرن آؤٹ اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ٹی ایم سی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ پچھلے 15 سال سے ریاست میں اقتدار کی کرسی پر برجما تھے، ان کے لیے زمینی رابطہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے کارکن جنہوں نے اپنے خون پسینے سے برسوں تک اپوزیشن محاذ کے خلاف جنگ لڑی، ان کی جگہ اب چور، ڈاکو اور ریپ کرنے والے سامنے آ گئے ہیں۔ ملک کی راجدھانی نئی دلی میں آج انڈیا اتحاد کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں تقریباً 23 چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس اہم اجلاس میں جمہوریت، آئین، انتخابی عمل، مہنگائی، بے روزگاری، سرمایہ کاری کے ماحول اور دیگر عصری سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اجلاس کے دوران سال 2029 کے عام انتخابات کے حوالے سے لاہ عمل پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس اہم اجلاس میں اپوزیشن قائد راہل گاندھی، ملک ارجن کھرگے، سونیا گاندھی، ایس پی سربراہ، ترنمول کانگریس سرپرست ممتا بنرجی بھی شریک تھی۔ تاہم کانگریس کے مطابق کچھ اتحادی جماعتیں مختلف وجوہات کی بنا پر اجلاس میں شامل نہیں ہو سکی۔ اجلاس کے خاتمے پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا۔ پی ڈی پی نوجوان لیڈر اور پلوامہ سے اسمبلی ممبر وحید الرحمان پرہ نے آج تھجکات کے ساتھ شرکت کر کے زمینداروں کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے دان کی پنیری لگانے والوں کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود لوگوں نے پرہ کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کو جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے سری نگر میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 4 کروڑ مالیت کی پراپرٹی کو سرکاری املاک کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ پراپرٹی منشیات کے کاروبار کے ذریعے غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے، جموں کشمیر یوٹی میں نارکو ٹیررزم کے مکمل خاتمے کے لیے پولیس کی جانب سے مہم اپنے عروج پر ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔